السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ پہلا پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا، رضائی، زمانہ رضائی اور زمانہ طفیلیت سے۔ اب ہمارا جو دوسرا پارٹ شروع ہوا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات، حضرت ابو عبد المطلب کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام۔ انشاءاللہ اگر ہو سکا تو اس سے زیادہ بھی پیش کروں گی جتنا ہو سکا۔ میری امید یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو ٹھیک الفاظوں میں سمجھا سکوں۔ اللہ پاک مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی، آمین۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما دوسرے بچوں سے اچھا تھا۔ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگتے تھے۔ اب ہم حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کا جی نہ چاہتا تھا۔ اتنی برکات کی وجہ سے کس کا دل چاہے گا کہ اتنے میٹھے انسان کو کوئی چھوڑے۔ اتفاقاً اس سال مکے میں طاعون کی وبا پھیل رہی تھی۔ طاعون جیسے یہاں پہ مثال کے طور پر کرونا پھیلا تھا، ایسے ہی طاعون پھیل رہا تھا۔ ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے۔ باہر نکلتے لڑکوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے تھے مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر کہاں ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بھیجا کرو۔ اب 2 سال کی عمر میں بول رہے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ بھیجا کرو۔ اور اس کے بعد اپنے رضائی بھائی عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں مویشی یعنی جنگل میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتا ہوا اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور چاکم چاک کر دیا۔ مطلب ان کے پیٹ سے کچھ نکالا۔ میں ان کو اسی حال میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرا اٹھے اور جنگل کی طرف دوڑے۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر ہے، مطلب اڑا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا وہ 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، آئے اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آئے۔ اس کے بعد اب دائی حلیمہ یہ فرما رہی ہیں کہ میں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کر دیا: اے آل عرب، دوڑو، جو بلا تم پر عنقریب پہنچنے والی ہے اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے اس لڑکے کو بھی قتل کرو اور مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر جھنجھلا اٹھی، غصے میں آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرا لینا چاہیے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے آئیں، لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس بات پر آمادہ کر دیا۔ مطلب اس دوسرے واقعے میں پہلا وہ 2 آدمی جو آئے ان کے پیٹ کو چاکم چاک کر دیا، اور دوسرا اس کاہن والا۔
یہ دونوں واقعات جب دائی حلیمہ کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا، آمودہ ہو گئے، مطلب یقین آ گیا ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ میں ان کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کے واپس لے جانے کے اس قدر جلدی واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ مطلب دائی حلیمہ تو ان کو تعاون کا بہانہ ہی کر کے لے گئی تھی کہ تعاون یہاں پھیل رہا ہے، میں ان کو لے جاتی ہوں۔ ان کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑے اور نہ جائے وہ ان کے گھر سے۔ پھر ان کو جلدی اسی باتوں پہ لے آنے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان سے دریافت کیا کہ بتائیں مجھے کہ کیا بات ہے۔ اصرار کیا، بہت اصرار کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعات غرض کرنے پڑے، ایک وہ کاہن والا اور دوسرا وہ جو دو آدمی آئے اور چاکم چاک کر کے ان کے پیٹ سے کچھ ڈھونڈ نکالا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعات غرض کرنے پڑے۔ انہوں نے یہ سن کر فرمایا، بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے، اور پھر جو ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات تھے وہ سارے سنائے۔ شکر الحمدللہ، یہ واقعہ کمپلیٹ ہوا ہمارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام اور اس میں جو واقعات ہوئے۔ اب ہمارا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات۔ چلتے ہیں ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف۔ مختصر سا ہے کیونکہ مختصر میں ہی چاہتی ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھا دوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 4 سے 5 برس ہوئی تو مدینے سے واپسی ہوتے ہوئے بمقام ابوا، مقام کا نام ہے ابوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی دنیا سے رحلت لے فرمائی۔ بچپن کا زمانہ، 6 سال کی عمر، والد کا سایہ تو پہلے ہی اٹھ چکا تھا، والدہ کے آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان اسباب سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کی وفات کے بارے میں کہ ان کے بعد والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن خدائے قدوس کو دکھلانا تھا کہ یہ نو نہال مخض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے۔ مسبب الاسباب اس کی ترتیب کا خود کفیل ہو چکا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت فرما گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا سفر جو ہوا تجارت والا وہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام۔ اس کے بعد دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مطلب سگے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہوئے، ولی مطلب ان کی دیکھ بھال کرنے والے، ان کے پاس رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس 2 مہینے کی ہوئی۔ 8 سال سے 12 سال تک اپنے چچا کے پاس رہی۔ تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف چلے۔ راستے میں مقام تیمہ میں اقامت فرمائی۔ تیمہ جو ہے وہ یہودیوں کا مقام تھا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہودیوں کے ایک بڑے عالم کی پیش گوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تیمہ میں مقیم تھے کہ اتفاقاً یہود کے ایک بڑے عالم مطلب یہود کے جاننے والے جن کو بحیرہ راہب کہا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ ان میں نشانیاں موجود تھی، ظاہر ہوتی تھی، پیغمبروں میں ان کی نشانیاں ظاہر ہوتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔
کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودیوں کی کتاب میں نشانیاں تو تھی کہ ایک نبی آئیں گے اور جو ہے آسمان پر ستارہ چمکے گا، اس کلر کا ہوگا، بت 14 قدے گر جائیں گے، آتش کی جو آگ ہوگی وہ بجھ جائے گی آتش قدے کی، یہ سارے ظہوریات نشانیاں تھی۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بے شک میں یہ سن کر بحیرہ نے خدا کی قسم کھائی اور کہا کہ اگر تم اس کو شام لے گئے تو یہودی اس کو قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کی دین کو مسنوخ کر دے گا۔ میں اس کی صفات اپنی آسمانی کتابوں میں پاتا ہوں۔ اب جو وہ بحیرہ راہب تھا، چونکہ تورات کا عالم تھا اور تورات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مذکور تھا، اس لیے اس نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ وہی خاتم الانبیاء ہے جو تورات کو مسنوخ اور اخبار یہودیوں کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ ابو طالب کو اس کی بات کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر شام کی طرف، مکہ معظمہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ایک مالدار خاتون تھی۔ وہ نہایت ہی عقل مند اور تجربہ کار تھی۔ جن لوگوں کو ہوشیار و معتبر سمجھتی ان کو اپنا مال سپرد کر دیتی کہ فلاں جگہ جا کر فروخت کراؤ، اس قدر تم کو بھی دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہ ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کا تمام مکہ والے میں بڑا شہرہ تھا، مطلب مشہور تھے، اور ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے۔ امین مطلب سچے۔ یہ شہرت اور بزرگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوشیدہ نہ تھی، چھپی ہوئی نہ تھی، اسی لیے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری سے فائدہ اٹھائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ اگر ہماری تجارت کا مال شام کو لے جائیں تو ہم اپنا ایک غلام آپ کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیں گے، اور دوسروں لوگوں کو نفع میں سے جو حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک چونکہ بلند ہمت اور وسیع الخیال ہستی واقع ہوئی تھی، فوراً اس بعید سفر کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسر کو ساتھ لے کر 16 ذوالحج کو شام کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں اس مال کو نہایت عقل مندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے۔ مکہ معظمہ میں لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال سپرد فرمایا۔ اس کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، یہاں بیچا تو 2 چند کے قریب نفع ہوا، مطلب اور بھی زیادہ نفع ہوا۔ شام کے راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک راہب نستور نامی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی آخر الزماں کی جو علامتیں پہلی کتابوں میں لکھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر پہچان گیا۔ راہب میسرہ کو جانتا تھا، اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا کہ مکہ معظمہ میں رہنے والے ہیں، قریش کے ایک شریف نوجوان ہے۔ اس نے کہا کہ یہ نبی ہی ہوں گے۔ آج کا قصہ ہمارا یہیں پہ تمام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ، اب تک کے لیے دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔